الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا علی مدد۔ محترم ناظرین کو پرویشکوں کا آداب عرض ہے۔ عزیزوں، میرے پیارے بچوں، 14 معصومین علیہم السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اپنے امام کے لیے چند لمحات کے عنوان سے جو پروگرام شکو پرویز چینل سے نشر کیا جا رہا ہے، آج کی کڑی میں ہم اپنے ہمارے چوتھے امام سجاد زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے حوالے سے اپنے بچوں کے اذہان عالی تک کچھ باتیں پیش کریں گے۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جمعۃ الوداع کا دن ہے۔ اسلامی انقلاب ایران میں امام خمینی کی تحریک اور قیادت میں آیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ساری دنیا میں جمعۃ الوداع کو یوم قدس کے طور پر منایا اور ساری دنیا میں منوایا۔ اس کا مقصد فلسطینی عوام کی مظلومیت، ان کی بے کسی اور ان کو جس طرح سے محصور کیا گیا، جس طرح سے ان پر ظلم ڈھائے گئے، اس کے خلاف دنیا میں رائے عامہ کو بیدار کرنا تھا۔ عزیزوں، میرے پیارے بچوں، یہ ظلم کوئی نیا نہیں ہے۔ سن 61 ہجری اور اس سے پہلے بھی اگر ہم تاریخ کے اوپر غور کریں تو ظلم و بربریت دکھائی دے گی۔ یہاں تک کہ کربلا جو ہے وہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے، تمام عالم انسانی کے لیے ایک عظیم درسگاہ ہے۔ اس وقت 72 شہدائے کربلا نے قربانیاں دے کے، یہاں تک کہ 6 مہینے کے شیر خوار علی اصغر علیہ السلام نے اپنی ننھی گردن پر 3 بھال کا تیر کھا کر یزید ملعون آتنکوادی کے منصوبوں پر وہ جو امانویہ غیر انسانی قدروں کو عام کر رہا تھا، اس پر انسانیت کی مہر ثبت کی۔ تو لہٰذا چوتھے امام علیہ السلام کے حوالے سے آج جو پروگرام پیش کر رہا ہوں، اس سے پہلے آج یوم قدس کے حوالے سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہر سال جگہ جگہ احتجاج ہوتے تھے، فلسطین بھائیوں، بہنوں، بچوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں اس کے خلاف، اور لوگ جمع ہوتے تھے۔ لیکن اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، عالمی وبا، کرونا وائرس جیسی عالمی وبا سے ساری دنیا جوجھ رہی ہے، اس میں ہمارا ملک ہندوستان بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں سے دعائیں کریں ان مظلوم فلسطین بھائیوں، بہنوں، بچوں کے لیے۔ جب پروردگار کی جو عبادت ہے وہ نہیں ہم کر پا رہے ہیں، مساجد جو ہیں، آج جمعۃ الوداع کا روز ہے اور مجھے بڑا افسوس ہوا اور افسوس کا مقام ہے کہ ساری مساجد میں تالے لگے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنے اپنے گھروں سے جمعۃ الوداع کی نمازوں کو ادا کیا۔ بس
پروردگار جو ہے قبولیت کرے۔ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 21ویں ماہ رمضان کو ان کی شہادت کا روز ہے، اور اس دنیا سے رخصت ہونے سے چند لمحے قبل کچھ وصیتیں کی تھیں۔ اس میں ایک وصیت یہ کی تھی کہ دیکھو کبھی مساجد کو خالی نہ چھوڑنا، لیکن اس وقت حالات ایسے ہیں، یہ جو مہاماری پھیلی ہوئی ہے، تو ہمارا امام، ہمارے زمانے کے امام مہدی علیہ السلام اس وقت ہمارے درمیان میں ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہماری آنکھوں پر پردے ہیں جو ہم دیکھ نہیں سک رہے ہیں، لیکن ہمارے مراجع کرام کا یہ کہنا ہے کہ مساجد میں گیدرنگ کہیں پر بھی نہ ہو۔ مساجد ایسی جگہوں کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ حالات کے حساب سے ہمارے ائمہ کا بھی یہی وہ ہوتا کہ دیکھو اپنی جان کو عذاب سے بچاؤ۔ اس کے لیے ایک مثال یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور ساری شہادتیں ہو گئیں، شام غریبہ نمودار ہوئی، خیموں میں آگ لگا دی گئی، تو جناب زینب علیہ السلام جو ہیں آخری خیمہ رہ گیا تھا، اس میں بھی آگ لگ رہی تھی، تو ہمارے وقت کے امام اس وقت زین العابدین علیہ السلام، جن کا آج یہ ذکر ہے بچوں، اس وقت وہ امامت پر فائز ہوئے تھے۔ ہمارے چوتھے پیشوا امام زین العابدین علیہ السلام، حالانکہ ہماری شہزادی بنت علی جو تھیں صلوات اللہ، وہ جانتی تھیں کہ کیا شرع ان سے زیادہ کون جانے گا، لیکن وقت کے امام کے بھتیجے کے رشتے سے نہیں بلکہ ایک وقت کے امام کے حوالے سے آپ نے فرمایا، پوچھا کہ بیٹا کہ میں اس خیموں میں جل کے مر جاؤں یا نکلوں یہاں سے، تو آپ نے اپنی امامت میں پہلی بار یہ فرمایا کہ پھوپھی جان کو بچانا زیادہ اہم ہے، آپ خیموں سے نکل آئیے، کیونکہ آپ کی ردائیں چھن گئی تھیں اور پردہ آپ کے یہاں سے قائم ہوا تھا، لیکن جان کو بچانا اس قدر اہم بتایا گیا ہے، ہلاکت کہیں پر نہیں ہے۔ تو اس مناسبت سے ہمارے مراجع کرام نے بھی یہ فیصلہ لیا کہ گیدرنگ نہ ہو، اور انہی ائمہ اطہار کی اقوال اور روشنی میں ہی ہمارے نائب امام، ہمارے مراجع کرام نے کیا، اور یہی حکومتوں کا بھی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں حکومت کا یہ ہے کہ گیدرنگ نہ ہو، جب آپ کو اپنی جان پیاری ہے، دوسرے کی بھی جان پیاری ہے، گیدرنگ کہیں نہ ہو۔ جب آپ دوسرے کے پاس جائیں گے تو اسی طرح یہ ہلاکتوں کا سبب بنے گی گیدرنگ، اور اس میں ہمارے ملک کو نقصان ہوگا، اور اپنے وطن سے محبت جو ہے وہ ایمان کی نشانی ہے۔ یہ ہمارے تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھو وطن سے محبت، وطن سے ایمانداری جو ہے وہ ایمان کی نشانی ہے، اگر وطن سے محبت نہیں ہے تو تمہارے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو آج امام حسین علیہ السلام کے فرزند اور ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں مختصراً بچوں آپ کی اس کڑی میں ہمارے چوتھے امام علیہ السلام کا ذکر پاک ہونا ہے، تو ہم اپنے سبھی حضرات واقف ہیں، لیکن ہمارے بہت سے ناظرین اور سامعین ایسے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ آپ سوانح خاکہ بھی بتائیے اور بہت آسان و عام فہم طریقے سے بتائیں، تو اس مناسبت سے میں بتا رہا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا مختصر سوانح خاکہ یہ ہے کہ نام آپ کا علی، آپ کا نام جو ہے وہ علی ہے، لقب زین العابدین، سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ آج جمعۃ الوداع ہے، عبادت کا روز ہے، تو دیکھیے
اتفاقاً آج ہمارے چوتھے امام علیہ السلام کے حوالے سے یہ پروگرام آج کے دن پڑا، اور زین العابدین آپ کا لقب اور سید الساجدین، اتنے سجدے کیے، اتنی عبادت کی کہ آپ کا لقب جو ہے سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ کنیت ابو الحسن ابو محمد، آپ کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام، والدہ جناب شہر بانو علیہ السلام۔ تاریخ ولادت جو ہے 15 جمادی الاول 38 ہجری، جائے پیدائش جو ہے مدینہ منورہ، جہاں آپ کا جنم ہوا وہ مدینہ میں ہوا۔ عمر جو ہے 57 ایئرس، 57 سال۔ تاریخ شہادت 25 محرم 95 ہجری 95 ہجری۔ قاتل جس نے شہید کیا آپ کو، آپ کا قاتل جو تھا ولید بن عبد الملک لعنت اللہ علیہ، اور مرقد اقدس جو ہے آپ کی جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے۔ مختصراً آج بتائیں گے کیونکہ آج یوم القدوس کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو پیش کیں۔ تو ولادت جو آپ کی ہوئی امام زین العابدین علیہ السلام 15 جمادی الاول سن 38 ہجری صبح کے وقت شہر مدینہ میں پیدا ہوئے۔ بچپنے سے ہی آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، بچپن ہی میں ابھی 2 سال کے تھے کہ آپ کے دادا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ دادا کی شہادت کے بعد اپنے چچا امام حسن مجتبیٰ کی امامت کے دوران آپ کا مختلف واقعات کو دیکھتے رہے۔ آپ مختلف جو واقعات واقع ہوئے، جب سن 50 ہجری میں چچا کی شہادت ہو گئی تو اپنے والد محترم امام حسین علیہ السلام کی امامت کے دور میں 10 سال تک معاویہ سے لڑتے رہے۔ امام سجاد کی والدہ راجہ کی بیٹی تھیں۔ جب مسلمانوں اور یزدگرد کے بیچ لڑائی ہوئی تو اس جنگ میں بندی ہو کر مدینہ آئیں۔ جب آپ مدینہ پہنچیں تو امام علی نے فرمایا، پیغمبر نے کہا کہ ہر قبیلے کے بڑوں کا احترام کرو، عزت کرو، چاہے وہ تمہارے دشمنی کیوں نہ ہو، تمہارے ورودھی کیوں نہ ہو، اور یہ لوگ فارس کے بزرگوں میں سے تھے۔ تمہارے دشمنوں ورودھی ہوں اور یہ لوگ فارس کے بزرگوں میں سے ہیں، اور یہ مناسب نہیں ہے کہ جس کی خود کنیزیں اور غلام رہے ہوں اسے بیچا جائے۔ کسی نے پوچھا کیا کریں؟ امام علی نے کہا انہیں حق ہے کہ خود کے لیے اپنے شوہر کا انتخاب کریں۔ انہوں نے سبھی جوانوں سے امام حسین علیہ السلام کو چنا اور آپ کی شادی امام حسین علیہ السلام سے ہو گئی۔ انہوں نے تمام جوانوں میں سے امام حسین علیہ السلام کو انتخاب کیا، پھر آپ کی شادی امام حسین علیہ السلام سے ہو گئی۔ ماں کا احترام، آپ کی جس نے آپ کو اس کے بطن سے آپ کی پیدائش ہوئی تھی، ان کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن اب یہ جو تھیں آپ کی ماں تھیں اس وقت۔ چونکہ امام سجاد کی والدہ کا انتقال بچپنے میں ہی ہو گیا تھا، لہٰذا آپ کو ایک دایا نے پالا پوسا، اور یہ دایا آپ سے بہت محبت کرتی تھیں۔ آپ نے ان کے بے پناہ محبت کو دیکھا، لہٰذا آپ ان کا بہت احترام کرتے تھے۔
दस्तरखान पर इनसे पहले खाने के लिए लुक़मा नहीं उठाते और फरमाते, मुझे ये बात पसंद नहीं है कि अपना हाथ पहले खाने की तरफ बढ़ा दूं, शायद हमारी माँ इसे उठाना चाहती हों और वो रंजीदा हों और इनके हुजूर में बेअदबी हो जाए। देखिए ये जो दूसरा अख्ज़ हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, और जो उस वक्त आप जो कि शहज़ादी थी और आई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हुई, तो जो एक दाया की हैसियत से थी, उसको उनकी मोहब्बत और अक़ीदत को देख के आपने उनको माँ की तरह माना। आजकल के ज़माने में ये होता है कि घरों में अगर कोई खाला, कोई फूफी है, वालदा तक को लोग कह देते हैं कि शादियों के बाद के ये जो है ये अलग के सामान की तरह समझा जाता है उसको। उसी तरह यहाँ पर तो दाया बताया गया है, बाद में मोहब्बत, और उसकी वजह से आपने इतना एहतराम के दस्तरखान पर हाथ नहीं करते थे, कहीं ऐसा ना हो कि उसी नेमत, उसी खाने की तरफ हमारी माँ। आज का जो शिया हजरात में हमने देखा है, मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि शादियों के बाद घरों में जो बच्चे को परवान चढ़ाया, उसको कहा जाता है कि रिश्तेदार हैं, आपके यहाँ रिश्तेदार भी रहते हैं। अरे किस तरह के शिया हो, कैसे मान रहे हो कि रिश्तेदार रहते हैं? चौथे इमाम की सीरत है ये। हमारा गैर शिया लोगों में भी उठना बैठना है, हिंदू हजरात में भी। हम उनके यहाँ अक्सर किरदार साजी देखते हैं कि वो चीज़ें उनके यहाँ मिल रही हैं। आप मजलिसें कर रहे हो, खीर बांटने थोड़ी कुछ हो जाता है, खीर बांट रहे हैं। सोचिए तो कि हमारे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की क्या है बच्चों, इसको अपने जहन में उतार लिए बच्चों। आगे आपकी भी ज़िंदगियां हैं, नौजवानी का आलम होगा। अब इमाम सज्जाद की नज़र में नमाज और इबादत की अहमियत, आज जमतुल विदा है। इमाम सज्जाद को बहुत ज़्यादा इबादत करने की वजह से ज़ैनुल आबिदीन, इबादत करने वालों की जीनत कहते हैं। इतनी इबादत करते थे, जिनके ऊपर इतने सानिए गुजरे हों, करबला की वारदातें। ज़रा सा कुछ हो जाता है, इंसान कुफ्र बकने लगता है कि अरे अल्लाह ने ये हमारे साथ क्या कर दिया, अल्लाह तुमने ये क्या कर दिया। मगर आप जो हैं, जिन्होंने सारे वाक़े दिए और क़ैद की सोबतें सही, जंजीरों में जकड़े रहते थे, और उसके बाद में आप उस हालत में भी नमाज क़ज़ा नहीं करते थे। और क़ज़ा तो दूर की बात, इतने सजदे किए, इबादत करने वालों की जीनत कहा गया है ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। सिर्फ शियों के इमाम नहीं है, सुन्नी हजरात भी एहतराम करते हैं। सबके तरीक़े अलग अलग हैं। जो भी पढ़ा लिखा है, जिसने तारीख़ पढ़ी है, सब उसको मानते हैं। तरीक़े अलग अलग हैं। देखते हैं आपके किरदार में इमाम हुसैन किस तरह से हैं। मजालिस का भी अपना बड़ा एहतराम है, करिए, उसकी भी एक बड़ी मंजिलत है, उसकी कोई बदल नहीं है। मगर आप घरों में जो बच्चों को परवान चढ़ाया, जिसने आप उनको कह दिए कि ये रिश्तेदार हैं, एक आपने बेटी दे दी तो आप कह दें कि ये रिश्तेदार रह रहे हैं आपके यहाँ। और ये देखिए चौथे इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत। तो हुआ नहीं कि चौथे इमाम शादीशुदा माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला नहीं थे, और उसके बाद में कुछ ऐसा मिलता है कि वो बिल्कुल अलग हो गए और ऐसा हो गया। किरदार साजी करिए। इमाम सज्जाद को बहुत ज़्यादा इबादत करने की वजह से ज़ैनुल आबिदीन, इबादत करने वालों की जीनत कहते हैं। आप दिन भर काम में मशगूल रहते और लोगों की मुश्किलात को दूर करते थे। काम भी करते थे और लोगों की मुश्किलात को दूर करते थे। चौथा इमाम, हमारा चौथा पेशवा। आज हम उनका जिक्र करने लगते हैं, जिक्र कर रहे हैं तो अपने को कुछ वो कर रहे हैं, और वो जो जिनका जिक्र कर रहे हैं वो लोगों की मुश्किलातों को, रातों की तारीकियों में मदद कर रहे हैं। आज कहीं से पैसा आ रहा है और आप उसको तकसीम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भिखारियों की तरह उनको दे रहे हैं और ये कर रहे हैं। आप
مشکلات کو دور کرتے تھے لوگوں کی، کہ یہ بھی عبادت ہے، اور رات کو پروردگار کی بارگاہ میں راز و نیاز میں مصروف رہتے تھے، عبادت کرتے تھے، وقت اس طرح عشق خدا میں ڈوب جاتے تھے رات میں، یہاں تک کہ کوئی بھی حادثہ آپ کو اس معنوی حالت سے باہر نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا عشق میں ڈوب جاتے تھے کہ کوئی بھی درگھٹنا آپ کو اس کے آدھیاتمک استھتی سے باہر نہیں کر سکتی تھی، جس میں آپ، یہ میں نے لفظ استعمال کیا کہ ہمارے بچوں، جو ہمارے بہت سے ایسے نان مسلم ہیں جن کے میسیجز آئیں ان کو سمجھ میں آئے۔ امام سجاد کے ایک صحابی کا بیان ہے کہ ٹھنڈک کی رات تھی، میں نے امام سجاد علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنے کاندھے پر آٹا اور لکڑی کا گٹھر رکھے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ میں اپنے غلام کے ساتھ آگے بڑھا اور سلام کے بعد عرض کیا، اے فرزند رسول، اس بوجھ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ دیکھیے خود لے جا رہے ہیں رات کی تاریکی میں۔ امام نے فرمایا، سفر کا ارادہ ہے، توشہ سفر تیار کیا ہے تاکہ اسے میں نے عرض کیا، آپ اجازت دیں کہ ہمارا غلام اسے پہنچا دے۔ امام نے فرمایا، نہیں۔ میں نے دوبارہ التماس کیا کہ آپ اجازت دیں میں خود اسے پہنچا دوں۔ امام نے فرمایا، وہ زحمت جو میری نجات کا سبب ہے اور میرے سفر کے راستے کو آسان کرے، اسے کسی دوسرے کے حوالے نہیں کروں گا۔ میں نے امام سے خدا حافظ کیا اور واپس ہو گیا۔ پھر چند دنوں کے بعد میں نے امام سے میں نے امام کو دیکھا تو عرض کیا، مگر آپ سفر پر نہیں گئے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں سفر پر جا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا، وہ کوئی دنیاوی سفر نہیں تھا، بلکہ سفر سے میری مراد آخرت کا سفر تھا۔ گویا امام علیہ السلام اپنے اسی سفر میں آٹا اور لکڑیاں فقیروں اور مسکینوں کے گھروں تک پہنچاتے تھے اور اسے اپنے لیے توشہ آخرت سمجھتے تھے۔ اور آپ کا اخلاق، امام سجاد علیہ السلام کا، امام کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص ایک دن آپ کے پاس آیا اور آپ کو برا بھلا کہا۔ آپ نے کوئی توجہ نہ کی اور وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال کر چلا گیا، تو امام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، تم لوگوں نے سنا اس نے میرے بارے میں کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں اب تم لوگ میرے ساتھ آؤ اور دیکھو میں اسے کس طرح جواب دیتا ہوں۔ وہ لوگ امام کے ہمراہ ہو گئے۔ امام سجاد نے یہ آیت پڑھی، ایک قرآن شریف کی آیت پڑھی، اور جس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کو بچوں کے ذہنوں میں ثبت کر لیے اس ترجمے کو۔ قرآن شریف پڑھ لینا اور ہے، اس پر عمل کر لینا اور ہے۔ اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں بچوں کے ہمیشہ معائنے جو ہیں ضرور پڑھیں۔ اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تو احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت پڑھی اس کا مطلب یہ تھا، اس کے معنی یہ تھے۔ اصحاب سمجھ گئے کہ آپ جو ہیں اس کو تنبیہ کریں گے، اسے تنبیہ نہیں کریں گے۔ کچھ الگ الگ خیالات تھے، وہ لوگ سوچتے رہے کہ دیکھیں جو ابھی کہہ کے گیا ہے کیا کرتے ہیں امام۔ جب اس کے
گھر پہنچے تو امام نے اسے آواز دی، وہ اپنے گھر سے طیش میں نکلا جیسے کہ جنگ کے لیے تیار ہو۔ حضرت نے فرمایا، اے بھائی، جو تم نے میرے بارے میں کہا ہے، اگر میں اس کو سزا وار ہوں، اگر اس کا میں سزا وار ہوں تو خدا مجھے معاف کرے، اور اگر میں اس کے قاتل اور اگر میں اس کے قابل نہیں تھا تو خدا تم کو معاف کرے۔ اگر میں جو تم نے کہا اس کے قابل نہیں تھا، سچ بیانی نہیں تھی، تو خدا تم کو معاف کرے۔ اس شخص نے امام کی پیشانی کا بوسہ لیا اور عرض کیا، میں نے جو بھی کہا آپ اس کے قابل نہیں تھے، بلکہ میں خود ایسے کلمات کے قابل ہوں۔ اس شخص نے امام سے یہ کہا کہ میں خود اس کے قابل ہوں، حق بیان۔ اب اس نے جا کے، کیونکہ امام جو تھے وہ قدر بغض لوگوں کے دلوں میں تھا، اور وہ جا کے لوگ اذیتیں دیتے تھے، اور وہ یہ جا کے کہہ آیا، مگر جب امام اس کے در پر آئے، اب اگر امام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو تم نے کہا اگر اس میں سچائی ہو، اگر مان لیے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر کسی نے چوری کی ہے، اس کو میں چور کہہ رہا ہوں، جس نے کوئی ایسا عمل کیا ہے اس کو وہ کہہ رہا ہوں، تو وہ تو گالی یا ایسی چیز نہیں ہے، مگر جس نے وہ عمل ہی نہیں کیا اس کو کہہ رہا ہوں، تو ہاں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہے۔ تو امام کے پاس عدل وہ تھی، اور اس نے امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں تب اس کے سمجھ میں آیا کہ میں نے جو چیز نہیں تھی، صرف بغض میں جا کے ایسا کہا۔ اسی طرح اور چیزیں ہیں، چند چیزیں اور میں بتا رہا ہوں۔ امام سجاد اور ہرنی کی گارنٹی، ہرنی کی، جابر بن یزید جوفی امام باقر اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دن ہمارے والد محترم امام سجاد، یہ امام محمد باقر علیہ السلام پانچویں امام کا نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے والد محترم یعنی چوتھے امام علیہ السلام، کہ ریگستان سے ایک ہرنی آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور آواز دے کر اپنے ہاتھ زمین پر مارنے لگی۔ امام جو ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے کی زبان سے واقف ہے، یہ چرند پرند ان لوگوں کی بھی زبان سے واقف تھے۔ کچھ ساتھیوں نے پوچھا، فرزند رسول، یہ ہرنی کیا کہہ رہی ہے؟ مانو آپ کو پہچانتی ہے۔ حضرت نے فرمایا، یہ کہہ رہی ہے کہ یزید کے بیٹوں میں سے ایک نے ہرن کا بچہ مانگا ہے، اور اس نے شکاری کو شکار کرنے کا آدیش دیا ہے، شکاری کو شکار کرنے کا حکم دیا ہے۔ کل اس میں میرے بچے کو پکڑ لیا، جبکہ میں نے اسے دودھ نہیں پلایا تھا، میں اسے دودھ پلا کر واپس کر دوں گی۔ امام نے ایک شخص کے ذریعے شکاری کو بلوایا، جب وہ آیا تو امام نے فرمایا، ہرنی کا کہنا ہے کہ تم نے اس کے بچے کا شکار کیا ہے اور اس نے دودھ نہیں پلایا ہے، یہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ تم اس کے بچے کو اسے واپس کر دو۔ یہاں پر میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں، اس لیے جو بھی قصے اور جو بھی چیزیں، جو واقعات ایسے گزرے جو بچوں جن کی بیان سے بچے متاثر ہوں سنیں، تو اسی اعتبار سے قصوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ شکاری نے کہا، اے فرزند رسول، مجھ میں ہمت نہیں کہ یہ کام کر سکوں۔ پھر امام نے کہا، تو پھر اس کے بچے کو اسے دے دو تاکہ وہ اسے دودھ پلا کر لوٹا دے۔ شکاری نے اس بات پر راضی ہو گیا اور بچہ لے کر آیا۔ جب ہرن نے اپنے بچے کو دیکھا تو ایک آواز نکالی
اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہرن کی۔ امام نے کہا اے شکاری، میری وجہ سے اس کے بچے کو بخش دو۔ وہ راضی ہو گیا۔ ہرنی نے اپنے بچے کو لے جانے لگی اور کہا گواہی دیتی ہوں کہ آپ خاندان رحمت میں سے ہیں۔ یہ جو جانور ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں۔ تو اگر جو انسانوں نے ان پر ظلم ڈھائے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ وہ جانوروں سے بدتر تھے۔